کہ دونوں اطراف کو جو ہے ایک دوسرے کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کا، اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلی. I would say Indian Army is a very professional army. اور دونوں کی طرف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی بڑے مجے ہوئے ہیں، ان کی انگریس بھی بڑی دور تک ہے، اور ان کے وسائل میں یا ایک دوسرے کی کیپیبلٹی میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہاں پہ تو پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے نا مودی. جو ساری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 56 انچ کی جو چھاتی ہے جو کہ استعارہ ہے میسکولینٹی کا، مردانگی کا، وہ تو بات اب یہ ہو رہی ہے کہ یہ مثلا ایک نے لکھا کہ جی دس از دا فرسٹ جینوئن رائٹ ونگ گورنمنٹ ان انڈیا، میننگ کہ جی ہمارے پہ کچھ ہوگا تو ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب. لیکن انہوں نے مطلب مودی نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی بس یہ سرجیکل سٹرائک ایک لفظ انہوں نے نکال دیا، اور جب وہ پھر انہوں نے نیچرلی ایئر فورس سے بات کی ہوگی، آرمی سے، اور جب انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو کوئی اتنا آسان کام نہیں، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا وہ تو ہم جب بیس کے اوپر ہوں گے تو وہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر لیں گے، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے تو نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو بولنا پڑا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. وہ آپ کی بات انہوں نے، ان کے انفارمیشن منسٹر نے اسی وقت جب ڈی جی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اس میں ایئر استعمال نہیں ہوئی، مطلب ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی بولا جو آپ نے کہا کہ along LOC، یہ نہیں بولا کہ ہم. اچھا، اس میں آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال دونوں سے. جو ٹریننگ میں بھی لوڈ مارچز ہوتی ہیں خاص طور پہ انفنٹری کی، اسپیشل فورسز کی، اور جیسے جو ہے اپنا برٹش آرمی میں دے کال اٹ دا ٹیب، ٹیکٹیکل ایڈوانس ٹو بیٹل. اب اس لوڈ مارچز میں ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے ٹرین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لوڈ کتنا ہے آپ کے پاس. اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ دو اسمپشن اب لے لیتے ہیں. ایک اسمپشن ہے کہ جی وہ واقعی 3 کلومیٹر انگریس کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بھی اسکواڈ تھا. وہ کارل گستاو رائفلز کی بات ہو رہی ہے جو کہ شولڈر فائرڈ جو ہے وہ ویپن ہے، ریکوائلس رائفل ہے. پرسنل ویپن بھی ہوگا، سائیڈ آرم بھی ہوگا، کچھ اور بھی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی میڈیسنز بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کوئی کم از کم کچھ نہیں تو 40 kg کے قریب بن جاتا ہے یہ لوڈ سارا ملا کے. اس ٹرین میں وہ کہتے ہیں کہ 12:30 بجے آپریشن شروع ہوا ہے، 4 بجے تک یہ واپس جا چکے تھے. اس دوران انہوں نے وہاں پہ لڑائی بھی کی. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ٹیکنیکلی ہاؤ مچ از دس پاسبل؟ دیکھیں، ڈیپینڈز آن دا ٹرین. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ کون لوگ ہیں، کتنا لوڈ کیری کر رہے ہیں، کس مشن پہ جا رہے ہیں. یہ کوئی لوجسٹک موو تو تھی نہیں، نہ انڈیورنس ٹیسٹ تھا. یہ جو لوڈ مارچز ہیں یہ ہوتی ہیں انڈیورنس ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے نہ لوجسٹک موو تھی نہ انڈیورنس مارچ تھی. یہ اگر وہ اسپیسیفک آپریشن کے لیے آ رہے تھے تو اگر ان کی موومنٹ ہیز ٹو بی ایون سلوور, اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیکٹیکل موو, اٹ ہیز ٹو ہیو اے فائر کور کہ ان کیس یو آر ڈیٹیکٹڈ تو کون لوگ ہیں جو فائر کریں گے, اینڈ انڈر فائر یو ول ہیو ٹو ڈس انگیج اینڈ ودرا. یہ ایک پراپر ملٹری پلانڈ آپریشن کی صورت میں وہ آئے ہیں. یہ ہے جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ تتا پانی میں دے ڈڈ کم اکراس, لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ایریا فینسڈ ہے. ابھی وہ اپنی فینس لگا چکے ہیں which is about 1500 meters in their own territory. اس میں ہوتا کیا ہے, جو انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے اس کا اپنا سٹرکچر تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے آدمی نہیں گزر سکتا unless you militarily plan it. کریکٹ. لیکن اس میں انہوں نے جو آگے 1500 کا ایریا ہے وہ ابینڈن نہیں کیا, انہوں نے وہاں پہ گیٹس رکھے ہوئے. وہ ان گیٹس کو اوپن کرتے ہیں, وہاں سے ان کے سیولینز آتے ہیں, اس میں فصلیں وغیرہ فصلیں ہوتی ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کام کر کے شام کو واپس چلے جاتے ہیں. اور ان کا جو پیٹرولنگ ٹریک ہے وہ اس کے آگے ہے. میرا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ ان پریکٹیکل ٹرمز دوسری اسمپشن کہ اگر وہ آ گئے ہیں, لیٹ سے انہوں نے ٹارگٹ انگیج کیا گراؤنڈ کے اوپر, وہ انڈیٹیکٹڈ گئے, انگریس کر لی, نلاز میں سے نکل کے آ گئی, ٹارگٹ انگیج کرنے کے بعد واٹ از دا نیچر آف دا ڈیفینسز, کیونکہ ڈیفینسز لیئرڈ ہوتے ہیں ہمیشہ, کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ 3 کلومیٹر واپس جو ہے وہ افیکٹولی نکل بھی جائیں گے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ وہ LOC سے 3 کلومیٹر اندر آئیں گے, کیونکہ اس آنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہے جس کو وہ ٹارگٹ کریں. یہ بنیادی طور پر
چونکہ انہوں نے وہاں پر ایک سچویشن کریٹ کر دی تھی, ایک فضا بنا دی تھی, تو اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, ہندوستان کے عوام کے لیے یہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ جی ہم جب کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے تو وہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. بنیادی طور پر ان کے ٹارگٹ, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو دفاعی پوزیشن پہ بنکرز تھے وہ تھے کہ فائر کریں گے کسی کے اوپر, اگر جا کر ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایل او سی سے 3 کلومیٹر آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا آبجیکٹو ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ آپ اگر 3 کلومیٹر اندر آ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 3 کلومیٹر جو ہے واپس جا بھی سکیں. پہلی بات تو جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر وہ آنا کس مقصد کے لیے تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ ہمارے جو فارورڈ لائن پہ ٹروپس ہیں ایل او سی پہ جو ہماری ریگولر فورسز ڈپلائیڈ ہیں, اگر انہی کا وہ نقصان کرنا چاہتے ہیں, ان کی کیجولٹیز کرنا چاہتے ہیں, یا اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہاتھ لگ جائے یا کوئی آدمی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں, تو اس طرح کے ایڈونچر تو فورسز کرتی رہتی ہیں. لیکن اگر وہ آ جائیں, آنا تو سرپرائز ہو سکتا ہے, لیکن جس وقت انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو سرپرائز تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. دونوں سائڈوں سے فائر کھل گیا تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے, وچ از اگینسٹ دا روٹین. تو جو ہی یہ ہو جائے گا تو پھر جو ٹیکٹیکل ریزروز ہیں اور جو نیبرنگ پوزیشنز ہیں, کیونکہ جتنا فارورڈ دفاع لگا ہوتا ہے وہ میوچولی سپورٹنگ ہوتا ہے. اگر ایک پوزیشن انڈر اٹیک آتی ہے تو اس کو جو سپورٹنگ پوزیشن رائٹ اینڈ لیفٹ ہے وہ اس کو ٹیکٹیکلی کور کر رہی ہوتی ہے. پھر ٹیکٹیکل ریزروز پیچھے ہوتے ہیں جو اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. آنا ممکن ہے, واپس بچ کے جانا ممکن نہیں ہے. You can check in but you can't leave. You can't. You can come in, but after having engaged the target, you cannot go because no one is sitting in isolation. تو یہ آنا ممکن ہو سکتا ہے, انفلٹریٹ کر جائیں, سنیک ان کر جائیں, لیکن جو ہی ٹارگٹ انگیج کریں گے تو the surprise is gone, اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہے وہ پھر ہولڈنگ فورسز کا آئے گا, اور وہ بڑا ویل ریہرسڈ ہوتا ہے, ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے, میوچولی پوزیشن. اس طرح کی کنٹینجنسیز کو کیٹر فار, بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہ جب سے 15 دنوں سے یہ بڑھ کے ماری جا رہی تھی تو تمام فارورڈ ٹروپس الرٹ تھے, دیئر ایمونیشن واز ود دیم, ویپنز ور لوڈڈ. تو یہ کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ سوتے میں وہ ایک کاروائی کریں اور واپس چلے جائیں. تو یہ ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. رہی بات سرجیکل کی, تو سرجیکل کی اصطلاح میرے خیال میں جتنی ابیوز ابھی ہوئی ہے اتنی اس سے پہلے سرجیکل کی بہت زیادہ ابیوز ہوئی ہے. وہ اس کے اوپر ہم نے اس کو پرسوں جب پروگرام کیا تھا تو میں نے آغاز ہی پروگرام کا کیا تھا ود ڈیفینیشن آف دی سرجیکل اسٹرائک.